صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، گل همیشه بهارم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اسلام ایک ایسا دین ہے جو جامع ہے، انسانی تمام جہاد، علمی جہاد، اقتصادی جہاد، اخلاقی، آداب، سب کے بحث اسلام میں ہے، اور جو شخص اسلام پر عمل کرے وہ کامیاب انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین یعنی دین کامل، صحیح دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے سوا دوسرے دین کا طلب کرے، دوسرا دین کو اپنا لے، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت میں وہ گھاٹا والوں میں سے ہے. تو دین مقدس اسلام میں اصول ہے، فروع ہے، اور اصول دین وہ چیزیں ہیں جن کو انسان کو ابتداءً یاد رکھنا اور یقین کرنا، کیونکہ عقائد ہے، عقیدے کی چیزیں ہیں اصول دین، ان پر یقین رکھنا، شک بھی نہیں ہونا چاہیے. توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، ان 5 چیزوں میں یقین نہ ہو، معمولی سی شک بھی ہو، انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اور اسی طرح یہ عقیدے کی ہے اصول دین، اور فروع دین ہے. عقیدہ اسلام مرکب ہے اصول دین اور فروع دین سے. فروع دین عمل کی ہے، نماز، روزہ، حج، جہاد، خمس، یہ سب فروع دین میں سے ہیں. فروع دین میں بھی عمل کرنا واجب ہے انسان کو، لیکن اس فروع دین پہ عمل کرنے کے لیے ہر انسان کو عمل کا طریقہ نہیں آتا ہے. تو ضروری ہے جو خود سے زیادہ جاننے والا یا سب سے زیادہ جاننے والا ایک عالم، جس کو مرجع تقلید کہتے ہیں، اس کی تقلید کرے، یعنی ان سے حکم لے لے. اور جیسا کہ اس آدمی نے بولا تقلید غلامی ہے، یہ غلامی کہنا غلط ہے، کیونکہ ہمارے وظیفہ ہم نہیں جانتے ہیں انجام دینا، اس لیے اپنے وظیفوں کو انجام دینے کا طریقہ ہم اس عالم سے، اس بزرگ عالم سے ہم لیتے ہیں. یہ غلامی ہے، یا غلامی تو وہ عالم ہونا چاہیے تمہارے لیے احکام شریعت پہنچانے کے لیے کتابیں لکھتی ہے، دستگاہ بناتے ہیں اور علماء بیچتے ہیں ان کے وکالت میں، تو احکام دین پہنچانے کے لیے تمہاری خدمت میں ہے. اللہ و باللہ بگردن ملا، ایرانی لوگ کہتے ہیں، یعنی اللہ باللہ سب کچھ ملا کے گردن میں ہے. اس کا معنی ہے آپ اپنے دینی احکام کو، دینی عمل کو انجام دینے کے لیے ایک مجتہد کی رائے لے لیں گے، ان کی رائے کے حساب سے انجام دینا، یہ تقلید ہے. تقلید اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اخباری کہتے ہیں، بہت لوگ اپنے کو اخباری کہتے ہیں،
وہ یا تقلید کرنے والا ہے یا اصلاً مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اگر تقلید نہ کرے تو وہ کیسا جانتا ہے؟ عربی تو نہیں جانتا ہے. مثلاً عرب بھی ہو، احکام شریعت جو کتابیں عربی ادب کے حساب سے ہے، عرب جاہل بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے. عجم چھوڑ کے ایرانی اور ہندوستانی، پاکستانی، کوئی بھی انسان ہو عربی سمجھ میں نہیں آتا ہے. عربی عبارت سمجھ میں آنے کے لیے 10 سال عربی ادبیات پڑھنا چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے قرآن کی عبارت سمجھ میں آ جائے، عربی عبارت سمجھ میں آ جائے. بس ایک انسان دوسرے انسان سے بس حکم لیتا ہے احکام شریعت اپنے عمل کو انجام دینے کے لیے، خود تو کچھ نہیں جانتا ہے. مثلا خود کو اخباری کہتا ہے لیکن خود عربی عبارات نہیں جانتے ہیں. عربی میں ہیں کتابیں، ابھی ترجمہ ہو گیا ہے، چھوٹی موٹی کتابوں کا ترجمہ ہو گیا، بڑی کتابوں کا ترجمہ نہیں ہوگا جن کے ذریعے استدلال ہوتا ہے. حکم شریعت ان سے استخراج کرتے ہیں علماء، ان کا ترجمہ نہیں ہوا ہے. رسالہ عملیہ، اخبار یا اخلاق کی کتابیں، کچھ نہ کچھ کتابوں کا ترجمہ ہو گیا ہے، سب کتابوں کا ترجمہ نہیں ہے. اگر ترجمے سے لے ترجمہ والے کی تقلید کیا آپ نے، کسی کتاب کا ترجمہ ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کے ترجمے سے آپ نے اپنے عمل کو اس حساب سے انجام دیا، وہ قرآن کا ترجمہ کرنے والے کی تقلید کی. تقلید کا معنی کسی کی رائے کی پیروی کرنا، یعنی اور کسی کی رائے چاہے کتاب میں ہو، چاہے ایسے ہی پوچھ کے بتائے، چاہے رسالہ عملیہ میں لکھ دے، یا چاہے ان کے آدمی کے ذریعے، وکلا کے ذریعے پہنچا دے، یہی تقلید ہے. اسی لیے ہر مجتہد اپنے رسالہ عملیہ کے ابتدا میں ذکر کرتے ہیں عمل العامی بلا تقلید باطل. عوام کا عمل یعنی عبادات، اعمال باطل ہے تقلید کے بغیر، تقلید کے بغیر باطل ہے. اس لیے یہ تقلید شرط عمل ہے، اگر شرط نہ ہو تو عمل صحیح نہیں ہے. جیسے کہ نماز کی شرط وضو ہے، نماز کی شرط وضو ہے، اگر ایک انسان بغیر وضو کے نماز پڑھی اس کی نماز یقیناً باطل ہے. اگر بغیر وضو کے بھول کے بھی پڑھے اس کی نماز باطل ہے. جیسے کہ لوگ نماز پڑھے درمیان میں معلوم ہو جائے بغیر وضو کے ہے، نماز توڑ دو، نماز نہیں ہے، نماز توڑ نماز نہیں ہے، دوسری بار جا کے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے. میرا مقصد اس دن کچھ خمس کے مسائل بیان کیا تھا، آج بھی کچھ خمس فروع دین میں سے ہے. یعنی فروع دین وہ چیزیں ہیں جو عمل کی چیز ہے، یعنی انسان فروع دین پہ عمل کرنا چاہیے، اصول دین پہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اصول دین پہ عقیدہ رکھے، فروع دین پہ عمل کرے، وہ انسان کامل ہے. تو اس لیے کہ خمس بھی فروع دین میں سے ایک ہے. نماز، روزہ، حج، جہاد، خمس، زکوٰۃ، یہ سب فروع دین ہے. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، فروع دین ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے. اگر کوئی انسان اس پہ عمل نہ کرے، انکار کرے، کیا ہے خمس، کیا ہے زکوٰۃ، کیا ہے نماز، کیا ہے، اسی طرح کے انکار کرے، وہ کافر ہے. وہ انسان جو انکار فروع دین کرے، یعنی غفلت سے اگر نماز نہ پڑھے، غفلت سے خمس حساب نہ کرے، وہ مسلمان ہے، مومن ہے، فاسق ہے، یعنی گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے. لیکن انکار کرے کیا خمس کیا ہے، یہ مولانا لوگ اپنے لیے جمع کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ خمس دے دو، واجب ہے، اگر نہ دے یہ عذاب ہے. اس سے تو زکوٰۃ کے بحث گزر چکے، مختصراً میں نے بیان کیا. زکوٰۃ کی زیادہ اہمیت ہے، قرآن میں ہر نماز کی آیت کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے.
अक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात युक़ीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़कात। इसी तरह की बहुत से आयात में नमाज के साथ ज़कात का भी जिक्र है। लेकिन जो लोग कहते हैं खुमुस का कोई जिक्र नहीं है कुरान में, न किसी रिवायात में जिक्र है, ये सरासर गलत बात है। यकीनन कुरान में खुमुस की भी कई आयतें हैं, अभी हम बता देंगे। खुमुस के बारे में, खुमुस वाजिब होने के बारे में कई आयतें हैं। मरहूम अल्लामा तबातबाई साहिब तफसीर अल-मीज़ान ने तफसीर मीज़ान में ज़िक्र किया है। ये आयतें, रिवायात भी ज़िक्र किया उन्होंने, 4-5 या ज़्यादा रिवायतें शिया उलमा के हिसाब से नकल किया है, और अहले सुन्नत उलमा के हिसाब से तो बहुत सी रवायतें ज़िक्र की है ज़कात के बारे में। असल उम्दा बुनियाद ज़कात व खुमुस वाजिब होना न होना यही आयत से है। कुरान की आयत को तो तमाम मुसलमान मानते हैं। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील। ये खुमुस की आयत है। असल में खुमुस की आयत में गनीमत जिक्र किया है। वअलमू अन्नमा गनिमतुम, जान लो अगर तुम में से कोई गनीमत हासिल करे। यानी उलमा अहले सुन्नत तफसीर करते हैं गनीमत यानी वो मुनाफ़े फ़ायदे जो जंग में हासिल करे, उसको गनीमत कहते हैं। इसमें इन्हिसार करते हैं। बस जंग से अगर हासिल हो जाए कोई माल, उस पर खुमुस वाजिब है। बाकी अरबाह मकासिब, कसब-कार से हासिल हो जाए इंसान, या पानी में डूब जाए, गौस वगैरह, या कान मिल जाए, या इसी तरह माल हलाल मखलूत हो जाए हराम से, यानी 5-6 चीज़ों में खुमुस वाजिब है। रिसाले में मज़कूर है। वो 5-6 चीज़ों में से 5वां हिस्सा माल शराइत के साथ तारीख़ मुअय्यन करे, उस तारीख़ पे इस माल में से बच जाए तो उसमें से निकालना है। तो ये खुम्स की आयत में जो गनीमत है, वअलमू अन्नमा गनिमतुम, ये गनीमत के बारे में ये आयत नाजिल हुई है, लेकिन बाद में इस्तेमाल हो गया है हर मुनाफे में। गनीमत का माना मनफात, गनीमत लुगत में हर मनफात को कहते हैं। अगर गनीमत लुगत में हर मनफात को कहते हैं, आयत का माना इस तरह हो जाता है, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, जान लो यानी ए मुसलमानों, अगर तुम में से कोई गनीमत में से कोई चीज़ हासिल करे, उनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, फ़ुक़रा के लिए है, मिस्कीन के लिए है। वो 6 अक़साम हैं। उन 6 अक़साम में से 3 को सहम सादात कहते हैं, 3 को सहम इमाम कहते हैं, यानी खुमुस का आधा आधा हो जाता है। तो ए जान लो ए मुसलमानों, वअलमू, जान लो, यकीन कर लो कि अगर तुम में से कोई गनीमत हासिल करे, गनीमत यानी जंग के मदफात हासिल करे, वो मुराद नहीं है आय शरीफ से मुराद वअलमू अन्नमा गनिमतुम, यानी कोई भी फ़ायदा हासिल करे, मनफात हासिल करे, कहीं से भी पानी में डूबो के मोतिया निकाले, कान मिल गया किसी ज़मीन में, या इसी तरह की माल हलाल हराम से मखलूत हो गया, उसका भी खुमुस निकालने से पाक हो जाता है। इसी तरह की कोई भी मनफात आपके हाथ में आ जाए, उसी का 5वां हिस्सा निकाले। खुमुस का माना खुम्स भी कहते हैं, खुमुस भी कहते हैं, 5वें हिस्से को अरबी में। तो 5वां हिस्सा निकालना वाजिब है। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु, ये एक आयत। दूसरी आयत फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबन, दूसरी आयत ये है गनीमत के बारे में, फ़ायदे के बाद खुमुस के बारे में। फकुलू मिम्मा गनिमतुम यानी आम फ़ायदा मुराद है इस आयत में।
فکلو یعنی پس تم کھاؤ، مما غنمتم حلالا طیبا جو تم نے فائدہ کمایا، حاصل کیا، کمانے سے فائدہ مل گیا، ان میں سے حلال پاک پاکیزہ حاصل کیا، ان میں سے کھاؤ، یعنی غنیمتم کوئی بھی فائدہ حاصل کرے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تیسری آیت قرآن کی آیت ہے، فعند اللہ مغانم کثیرہ، مغانم وہی غنیمت کی جمع ہے، غنیمت کی جمع مغانم سے کیا ہے، وہ فعند اللہ مغانم کثیرہ، پس اللہ کے نزدیک بہت سے نعمت ہے، بہت سے فائدہ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بہت سے فائدہ ہے، انسان اللہ سے طلب کرو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ یعنی منافع کثیرہ، اللہ کے نزدیک بہت سے فائدے ہیں۔ پس یہ 3 آیت ہے قرآن شریف میں غنیمت مطلق فائدے کے معنی دیتا ہے، لیکن پہلی آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ یہ جنگ کے فائدے کے بارے میں نازل ہوا ہے، لیکن لغت میں جا کے دیکھے، اگر قرآن کی تفسیر کرے تو لغت عربی میں دیکھنا چاہیے، لغت عربی میں جس طرح ہے اسی طرح قرآن کا معنی کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن شریف عربی لغت میں عربی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو ہمارے نبی پہ نازل کیا، کس لیے؟ کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ اسی لیے قرآن شریف کا کوئی معنی حل نہ ہو جائے تو عربی لغت میں دیکھنا چاہیے۔ یہ ہر زبان کے ہر معنی یا ہر لغت میں، ہر اس لغت کے لہجے میں اگر لہجہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا تو اس لغت والوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ہم اردو کا ایک لفظ کس طرح بولا جاتا ہے اس کا لہجہ ہم نہیں جانتے ہیں، معنی نہیں جانتے ہیں، کس سے پوچھنا چاہیے؟ کشمیر والے سے نہیں پوچھنا چاہیے، بنگال والے سے نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ جا کے یو پی والوں سے پوچھنا چاہیے یہ اردو کا یہ لفظ اس کا معنی کیسا ہے، لہجہ کیسا ہے۔ تو اسی لیے غنیمت کا معنی اگر ہمارے سمجھ میں نہ آئے، صرف ظاہری معنی کرے کہ غنیمت معنی فائدہ جنگ کا فائدہ ہے، نہیں ہے، لغت میں مطلق منافع یعنی کوئی بھی فائدہ انسان حاصل کرتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عرف میں بھی ہے، تم کو اتنا فائدہ مل گیا غنیمت شمار کر، ایسے ہی کہتے ہیں، یہی غنیمت شمار کرو، یہ تمہارے لیے یعنی فائدہ ہے، منفعت ہو گیا، عرف میں بھی ہے۔ اور یقیناً لغت عرب میں عام مراد ہے، پس عام مراد ہے تو ہر فائدے پہ خمس واجب ہے۔ اور تو یہ اپنے والے اعتراض کرتے ہیں، یہی لوگ جو دین کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھنا گوارا کرتے ہیں، وہی لوگ کہتے قرآن میں کوئی آیت میں یہ نہیں ہے خمس کے بارے میں۔ یہ 3 آیت میں نے بتا دی، اس آیت کو جا کے تفسیر علماء کے تفسیر پڑھو، بڑی بڑی کتابیں ہیں تفسیر ہے، وہ جا کے پڑھو تاکہ معنی معلوم ہو جائے۔ اسی طرح روایات بھی بہت ہے، روایت کا خزانہ وسائل الشیعہ، خمس کا ہر باب کا، ہر فقہ ایک باب کا الگ الگ باب بنایا ہے، اس میں ہر روایت ذکر کیا، وسائل الشیعہ، حدائق، جواہر الکلام، یہ سب روایتوں کا مجموعہ ہے، روایت اہل بیت اور سنت پیغمبر کا خزانہ ہے یہ کتابیں۔ ان میں جا کے باب خمس میں جا کے دیکھو کتنی روایتیں ہیں خمس واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ایسے ہی مت بولو کوئی روایت نہیں ہے، کچھ خبر نہیں ہے تم کو، ایسے لوگوں کو خبر نہیں ہے وضو کس طرح کیا جاتا ہے، نماز کی قرات کس طرح پڑھی جاتی ہے، قرات صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ اور رسول اور علماء اعظام مجتہدین پہ اعتراض کرتے ہیں۔ قیامت میں جانا ہے، ہوشیاری کے ساتھ وقت کرو۔ تو خمس شریعت کے اعتبار سے یقیناً
واجب ہے ان آیات و روایات کی وجہ سے۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان اس آیت کے ذیل میں کچھ روایات 5-6 روایت تقریباً اپنے علماء سے نقل کی ہے، اہل بیت، علماء اہل بیت سے۔ خمس مخصوص نہیں ہے، اس میں ذکر کیا علامہ نے، خمس مخصوص نہیں ہے، غنیمت جو معنی فائدہ جنگ ہے اس کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کو فائدہ اور منفعت کہتے ہیں ان پر واجب ہے۔ لغت میں ہر فائدے کو، یعنی علامہ نے اس طرح فرمایا، لغت میں ہر فائدے کو غنیمت کہتے ہیں، اور اس میں بھی غنیمت ہر فائدے کو کہتے ہیں، جنگ کے فائدے کو نہیں کہتے۔ تو اسی طرح ارباح مکاسب فائدہ ہے، یعنی انسان کسب و کار سے جو مال حاصل کرتا ہے وہ بھی فائدہ ہے۔ انسان کو کان مل جاتا ہے، کان سے سونا چاندی مل جائے، جواہرات مل جائے، وہ بھی فائدہ ہے۔ یا انسان پانی میں ڈوب کر پانی میں سے جواہرات نکلتا ہے، موتیا اور مروارید وغیرہ نکالتے، مرجان نکالتے ہیں، اس پر بھی ہے۔ اور معدن پر بھی، معدن یعنی زمین پہ ایک کان نکلے، وہ کان جس میں سے نکلتا رہتا ہے، سونا چاندی یا کوئی بھی اور فیروزہ یاقوت عقیق، یہ سب کان ہیں۔ یا ملاحت یعنی کشتی چلانے سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، یا وہ مال حلال حرام سے مخلوط ہو گیا ہے۔ یہ 5-6 چیزوں میں خمس واجب ہے انسان کے لیے۔ ایک تاریخ معین کرنے کے بعد وہ تاریخ آ جائے ہر انسان بالغ و عاقل کے اوپر۔ اگر نابالغ ہو تو اس پر خمس واجب نہیں، اگر نابالغ کا مال ہو جب تک بالغ ہو جائے ان کے ماں باپ پر واجب ہے۔ یعنی انسان نابالغ انسان کچھ بھی کرے، یعنی اس پر دیا واجب ہو جائے، یا کسی کو مارا اس کا دیا واجب ہو جائے، اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے، نابالغ بچے پر کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ ان کے ماں باپ کو دینا ہے۔ یا کسی کا مال چوری کر کے کھایا بچے نے تو بچہ ذمہ دار نہیں ہے جب تک بالغ ہو جائے، ماں باپ ذمہ دار ہے۔ ماں باپ اس بچے نے، ان کے بچے نے جو چوری کی ہے، چوری کر کے کھایا ہے، ماں باپ کو بھی کھلایا ہے، سب مسئول ہے ماں باپ، بچہ ذمہ دار نہیں ہے بالغ ہونے تک۔ لیکن ماں باپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو بالغ ہونے کے بعد یاد ہے، اسی کو مظالم کہتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد جو یاد ہے ان کو اس کے مالک کے پاس جا کے یا معافی مانگنا چاہیے یا ادا کرنا چاہیے۔ اگر معاف کرے تو بہت اچھا، اگر معاف نہ کرے تو اس کو جتنا بھی چوری کر کے کھایا ہے یا چھین کے کھایا ہے اس کو واپس کرنا چاہیے، تو یہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر بھول گیا ہے تو وہ اللہ کے یہاں رہے گا، قیامت میں ان کے اعمال میں سے لے لے گا۔ تو قیامت میں اگر انسان نے دوسرے سے چوری کر کے کھایا اور دنیا میں کچھ مال نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ وہ قیامت میں اس کے ذمے میں رہے گا۔ قیامت میں کیا کیا جائے؟ اس کے نیک اعمال میں سے اس کو دیا جائے گا، یعنی اس کے جس کا مال چوری کی یا اس کا حق اس کے ذمے میں ادا نہیں کیا، قرض لے کے ادا نہیں کیا، وہ مر گیا تو وہ اس کے ذمے میں رہے گا قیامت میں۔ جب قیامت کا دن آئے گا جہاں میزان حساب یہ سب ہے، وہ حساب گاہ پہ پہنچے تو اس کے ذمے میں اس کا حساب ہے تو اللہ تعالیٰ کے ملازمین کیا کرے گا؟ اس کے اعمال نیک اعمال ہے، اس کے نیک اعمال اس کے حساب میں دے گا۔ اگر نیک اعمال بالکل نہیں ہے، اگر ایک ایسا انسان ہے دنیا میں برائی کرتا رہا، نیک عمل بالکل نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس مومن جس کا قرض اس کے اوپر ہے وہ اس سے اوپر اگر کوئی گناہ یا عذاب ہے وہ اس کے اوپر ڈالے گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہے،
اعدل العادلین ہے. اللہ عدالت سے کام لے گا قیامت کے دن، لیکن دنیا میں عدالت سے کام نہیں لے گا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم. پروردگارہ ہمارے ساتھ تو عدالت سے کام مت لو، یعنی عدالت سے کام لے لے تو ہم نے بہت سے گناہ کی، بہت سے گناہ کی، ان گناہوں کا بدلہ لے لے عدالت کے حساب سے، کیونکہ اللہ کے ہر گناہ کے لیے ایک عذاب معین ہے. اگر اس طرح کرے تو ہم تو دنیا میں ہلاکت ہو جائیں گے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ تیرے فضل سے کام لے. اگر ہم مستحق بھی مستحق نہ بھی ہو ہم کو نیک ثواب عطا فرما. اگر مستحق ہے تو ہم جتنے اعمال انجام دیتے ہیں تو تیرے کہنے پر ان اعمال کو تیرے درگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کا ثواب ملے گا. اگر اللہ کے درگاہ میں قبول نہ ہو جائے تو اللہ کرم کرے گا، فضل کرے گا اس انسان پہ، اس مخلوق پہ. بس اللہ تعالی نے خمس بھی ایک واجبات میں سے قرار دیا ہے، ہر انسان پر واجب ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو صحیح طریقے سے انجام دے. بحق محمد وآلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی. گل همیشه بهارم، نوای